جس میں کون کون ہے؟ جس میں میرے آقا اسلام کے چچا جان بھی ہیں، جس میں عرب کے بوڑھے بھی ہیں، جس میں عرب کے ادھیڑ عمر کے پکی عمر کے لوگ بھی ہیں، اور انہی کے اندر میرے آقا علیہ السلام بھی ہیں۔ اور عمر مبارک کتنی دی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بولیے گا عمر مبارک کتنی دی؟ 12 سال۔ عرب کا یہ قافلہ پہنچ گیا جی ملک شام میں، ڈیرا کہاں پہ جا کے لگایا؟ اس عابد کی عبادت گاہ کے بالکل قریب ایک درخت کے نیچے سارے بیٹھے ہیں۔ اب وہ نکلا جی، لذت لیجئے گا، عبادت خانے سے باہر نکلا اور نکل کر ایسے ہی جس طرح آپ اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھے، بالکل اسی طرح حدیث پاک میں لکھا ہے عرب کا یہ قافلہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ درخت کے نیچے جس وقت بیٹھا، اب وہ عابد اپنے کمرے سے نکلا ہے، اگرچہ ہم نے وہ منظر دیکھا نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے دماغ میں اس کو سیٹ تو کر سکتے ہیں نا، نقشہ تو بنا سکتے ہیں نا۔ وہ بندہ عابد اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، اور نکل کر میں اور آسان کر دیتا ہوں، جیسے وہ گیٹ ہے، یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اس گیٹ سے کوئی بندہ اندر داخل ہو، نہ کسی سے کوئی کلام کرے، نہ کسی سے کوئی سلام لے، نہ کسی سے کوئی بات کرے، اور سیدھا آ جائے اور آ کے جناب سیدھا آ کے شاہ صاحب کا بازو پکڑ لے، آ کے بازو پکڑ لے۔ آپ سارے حیران ہوں گے کہ یار عجیب آدمی ہے، نہ کسی سے سلام، نہ کسی سے کوئی کلام، نہ کسی سے کوئی بات، اور سیدھا آیا ہے ہمارے اوپر سے، ہمیں ادھر ادھر کرتا آگے چلتا بڑھتا سیدھا آیا ہے، آگے شاہ جی کا بازو پکڑ لیا ہے، بندہ سلامی لے لیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، عرب کا قافلہ اس کے عبادت خانے کے قریب بیٹھا ہے، وہ نکلا اپنے عبادت خانے سے، نکلا اور نکل کر عرب کے قافلے کے اندر سے ہوتا چلتا سیدھا آ کے نہ کسی سے کوئی سلام لیا، نہ کسی سے کوئی کلام کیا، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ کسی کوئی جملہ کہا۔ اس نے سیدھا آ کے پتہ کیا کیا؟ عمر ذہن میں رکھیں، اس نے سیدھا آ کے پتہ کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سیدھا آ کے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا، سیدھا آ کے، کسی سے کوئی بات نہیں، کسی سے سلام نہیں، کسی سے کلام نہیں، کسی سے کوئی بات ہی کوئی نہیں، سیدھا آ کے بازو کس کا پکڑا دی؟ آقا علیہ السلام کا۔ جس وقت اس نے بازو پکڑا، آگے حدیث بڑھتی جائے گی، مزہ آتا جائے گا۔ جس وقت اس نے آ کے میرے آقا کا بازو پکڑا، بازو ایک ہاتھ میں بازو اور چہرہ عرب کے قافلے کی طرف، کہتا ہے عرب کے لوگوں یہ بچہ جسے ساتھ لے کے آئے ہو، کہ اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھنا، اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھو، کہ یہ بچہ جسے ساتھ لے کے آئے ہو، یہ بچہ جسے تم اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، کہا میں تمہیں بتاؤں یہ کیا ہے، میں بتاؤں یہ کیا ہے، میں بتاؤں یہ کون ہے، میں بتاؤں اس کا مقام کیا ہے۔ عرب کے قافلے والے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی ہے، نہ اس نے آ کے یہ پوچھا کہ تمہارے قافلے کا امیر کون ہے، نہ اس نے آ کے یہ پوچھا کہ تمہارے یہ قافلے کا وڈا وڈیرا کون ہے، نہ اس نے آ کے یہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، نہ اس نے آ کے یہ پوچھا تمہارے ملک شام آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کوئی بات کوئی نہیں کی، اور سیدھا آ کے اس نے ہمارے اس بچے کا بازو پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں لالا جی جملے سنیے، اس نے جو جملے کہے ایک سے بڑھ کے ایک جملہ، ایک ہاتھ میں سرکار کا بازو ہے اور عرب کے قافلے والوں کو کہتا ہے اے قافلے والو، ھذا سید العالمین، کہ یہ بچہ جسے ساتھ لے کے آئے ہو، کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، اللہ نے اس بچے کو ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کی سرداری اللہ نے عطا کی ہے۔ عرب کے قافلے والے کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں کہ عمر 12 سال ہے، اور یہ ہمارے ہی بچے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ ابھی عرب کے قافلے والوں میں سے کوئی بولا نہیں، ان کے بولنے سے پہلے یہ عابد دوبارہ بول پڑا، یہ پھر بول پڑا، اور اس نے اگلا جملہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں جو کہا وہ بھی سنیے جی، کہتا ہے سنو، ھذا رسول رب العالمین،
اللہ نے انہیں ساری کائنات کا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. عمر 12 سال ہے جی, عمر 12 سال, ہاتھ میں وہ سرکار کا بازو ہے. پہلا جملہ کیا؟ ساری کائنات کے سردار ہیں. دوسرا جملہ کیا؟ اللہ نے ان کو اپنا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. اور تیسرا جملہ بھی اس نے بول دیا, کہتا ہے اور بھی سنو, کہتا ہے یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. کہتا ہے یہ بچہ جس کو ساتھ لے کے آئے ہو, کہ یہ بچہ عام نہیں ہے, اس بچے کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے, رحمت للعالمین بھی ہے. اب دیکھیے گا, ایک سے بڑھ کر ایک جملہ آ گیا. جس وقت عرب کے لوگوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, اب رہا نہ گیا, بولی پڑے. کہتے یار بڑے عجیب آدمی ہو, بڑے عجیب بندے ہو, بڑے عجیب آدمی ہو. اس سے پہلے نہ کبھی تم مکہ آئے, اس سے پہلے نہ کبھی تم مکہ آئے, نہ یہ ہمارا بچہ کبھی ملک شام آیا. ملاقات پہلی ہے, ملاقات پہلی ہے. پہلی ملاقات میں اتنے بڑے جملے, پہلی ملاقات میں تم نے اتنا کچھ کہہ دیا. نہ تم کبھی ہمارے ملک آئے, نہ کبھی ہمارا یہ بچہ کبھی ملک شام آیا, نہ تم ہمارے اس بچے کی والدہ کو جانتے ہو, نہ تم ان کے بابا جان کو جانتے ہو, نہ تم ان کے دادا جان کو جانتے ہو. بغیر دیکھے پہلی ملاقات میں اتنے بڑے جملے تم نے کہہ دیے. اور اگر کہے ہیں ان کی دلیل بھی دینی پڑے گی. دلیل کیا ہے؟ اس نے جو دلیل دی کمال ہی کر دیا. کہتا ہے نا دلیل میرے پاس, میں نے ایسے تو نہیں کہا, کہا میرے پاس دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ سنو جی میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, دیگر شریف اس سے مقدس اور محفل میلاد میں آنے والے میرے نبی کے غلاموں, اس عابد کی دلیل سنیے, ایمان تازہ کریں. اس نے کہا سنو, یہ جو میں نے تمہیں ان کے بارے میں اتنے بڑے جملے کہے ہیں, کہا میں نے مرضی سے نہیں کہے. کہا جس وقت میں تھا اپنے عبادت خانے کی چھت کے اوپر, میں چھت پہ تھا اور میں نے تمہیں دیکھا جس وقت تم پہاڑی سے نیچے اترتے چلتے جس وقت تم میرے عبادت خانے کے قریب آ رہے تھے نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن رستوں سے تم گزر کے آ رہے ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پتھر بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے, درخت بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے. جن رستوں سے تم گزر کے آئے ہو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. پتھر بھی انہیں کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے. درخت بھی ان کو کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے. اور اس کے اگلے جملے بھی سنیے جی, تقریر میری بالکل اختتام پہ ہے. اس نے کہا سنو عرب کے لوگوں, عرب ولا یسجدان الا لنبی, یاد رکھو پتھر اور درخت جب بھی سجدہ کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کے نبی کو ہی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے سوا یہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. قیامت تک آنے والے ہر بندے کو یہ بتایا جا رہا تھا, اے زمانے والوں درختوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں, پتھروں کو پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں, تو کیسا نادان امتی ہے, تو کلمہ پڑھتا ہے ان کا, تو کھائے صدقہ ان کا.